معزز سامعین گرامی قدر، قبر میں کوئی انسان آج دفن ہو یا قیامت سے ایک دن پہلے دفن ہو، اگر اچھا ہے قیامت 1000 برس بعد بھی آئے گی، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کو ایسا محسوس ہوگا چند سیکنڈ گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قبر سے باہر نکال دیا ہے۔ اور جو قیامت کے صرف ایک دن پہلے بھی مرا ہوگا اور قبر میں اتر گیا اور وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے، صرف ایک دن پہلے کی بات ہو رہی ہے، اس کو قیامت کے دن آنے میں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوگا ہزاروں برس گزر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہیں کر رہا، قبر کے اندر مجھے عذاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر اصل میں یہ جو احوال ہے نا قبر کے بعد اور انسان کے اصل زندگی میں، حقیقت بات یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے، اس میں سے چند صرف مقامات وہ بھی اپنی طور پہ اپنے نظریے کے مطابق سلیکشن کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نیک آدمی جب اٹھے گا، حشر کے دن اٹھے گا، اپنی آنکھوں کے سامنے نہایت عمدہ خوبصورت سواری کو دیکھے گا، کہے گا تو کون ہے؟ وہ سواری اس سے مخاطب ہو کے کہے گی میں آپ کی سواری ہوں، میرے اوپر سوار ہو جائیے، میں حشر کے میدان میں آپ کو لے کے جاؤں گی، آپ میرے اوپر سوار ہو کے آئیں گے۔ اسی لیے بعض قرآنی آیات اور احادیث میں جو وفد کا تذکرہ ملتا ہے کہ جنتی وفد کے شکل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وفد ہوتا ہے سواریوں پہ سوار ہو کے آتا ہے، وہ پوچھے گا تو کون سی سواری ہے، تجھے کیوں بھیجا گیا؟ سواری کہے گی میں آپ کے نیک اعمال ہوں جنہیں ساری زندگی آپ نے اپنے اوپر سوار رکھا، اب بدلے کا وقت آ گیا، میں آپ کو اپنے اوپر سوار کر کے رب کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گی۔ وہ بندہ مومن چاہے آسٹریلیا میں دفن ہوا ہو، امریکہ میں دفن ہوا ہو، چاہے دنیا کے کس مرضی بر اعظم میں دفن ہوا ہو، یہ بھی نیک بندے کے لیے آسانیاں ہی آسانی ہیں۔ موت کے وقت آسانی، قبر کے اندر آسانی، قبر سے اٹھتے ہی بشارت، خوبصورت سواری پہ سوار ہو کے چند سیکنڈ کے اندر رب کی بارگاہ میں روبرو کھڑا ہو جائے گا۔ معزز سامعین گرامی قدر، ویسے اگر صرف آپ اس دن کی ہولناکی کے بارے میں سمجھنا چاہیں تو پورا 29واں 30واں اور 1/6 سے زائد حصہ قرآن پاک کا قیامت کے احوال، جنت جہنم کے ذکر، تذکروں، عذابوں، خوشخبریوں کے اوپر محیط ہے۔ آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کیجئے، آپ حیران رہ جائیں گے اللہ نے صرف اس ایک دن کا کیسا نقشہ کھینچا۔ کبھی کہا اذا السماء انفطرت، کبھی کہا اذا الشمس کورت، کبھی کہا اذا السماء انشقت، کبھی کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ یہ ساری کی ساری آیتیں آپ کو اس دن کی ہولناکی کے بارے میں بیان کرتی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ انسان کو اگر سمجھ آ جائے تو جو سب سے زیادہ انسان فیل کر سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، وہ پتہ کون سی آیت ہے؟ حالانکہ عذاب کی نہیں ہے، عذاب کی آیتیں تو آپ نے سنی ہوں گی، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ کتنی ڈرانے کی آیت ہے کہ حاملہ حمل گرا دے، دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو پھینک دے، اور ہر بندہ ایسا محسوس ہوگا جیسے نشے میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب شدید ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بھائی سے بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا ماں سے، کیوں؟ کہیں میرے سے کسی نیکی کا مطالبہ نہ کر دیا جائے۔ یہ افراتفری کا عالم ہے۔ اس سارے افراتفری کے اندر یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جبریل بھی صف باندھے کھڑا ہے، فرشتے بھی صف باندھے کھڑے ہیں۔ کس کی مجال ہے اپنے رب کے سامنے نظروں کو اونچا بھی کر سکے؟ لیکن ان سارے مناظر میں ایک منظر بڑا عجیب ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اللہ کی قسم
میری اور آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے اگر ہمیں یہ ایک آیت سمجھ آ جائے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک دن آنے والا ہے کہ کافر پکار اٹھیں گے, اے کاش ہم صرف مسلمان ہی ہوتے, صرف مسلمان ہی ہوتے, عبادت گزار, تابع دار, فرما بردار, مومن, نیک, متقی کی بات نہیں ہو رہی. اس دن کی حقیقت دیکھ کر کافر چلائے گا, پکارے گا, کاش میں صرف مسلمان ہی ہوتا. وجہ کیا ہے؟ یہ وقت کے چکر کے اندر اللہ نے ہمیں قید کر دیا. ہمیں لگتا ہے یہ وقت جو ہے نا, اگر آپ منطقی اور عقلی بات کریں, یہ مخلوقات کے لیے ہے. یہ آج جو 60-70 برس وقت کے ایک چکر کے اندر, دائرے کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو قید کیا ہوا, ہم انگلیوں پہ گنتے ہیں 60 سال 70 برس. کس وجہ سے؟ سورج کی وجہ سے, چاند ستاروں کی وجہ سے, دن رات ماہ و سال کی وجہ سے. جس دن اللہ نے اٹھانا ہے, نہ سورج ہونا ہے اس طرح کا, نہ چاند ہونا ہے, نہ وقت ہونا ہے. وہ ایک دن جو حساب کا ہونا ہے 50,000 سال کا ہوگا. انسان کی عقل اور شعور ساری کی ساری ٹھکانے آ جائے گی. اتنی لمبی مدت اللہ تو نے وقت کی قید سے آزاد کر دیا. اب بتائیے, جب بندہ میں اور آپ وقت کی قید سے آزاد ہی ہوں گے تو میرے آپ کی دل کی کیفیات کیا ہوں گی؟ کیا زبان سے یہ باتیں نہیں نکلیں گی جو قرآن کہہ رہا ہے, یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت. اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں پوچھیں گے. اور قیامت کے بارے میں انہم یرونہ بعیدا وَنَرَاهُ قَرِيبًا, ان کے نزدیک بڑی دور ہے. میں رب کے لیے ایسے ہی ہے جیسے آج ہی واقعہ ہونے والی ہے. اور یہ پکار اٹھیں گے, لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. صرف اکیلے اس دن کی طوالت کو دیکھ کے ہر بندہ چیخ اٹھے گا, پکار اٹھے گا. دنیا میں تو ایک پہر بھی نہیں تھا گزرا, دنیا میں تو ایک دن بھی نہیں تھا گزرا, دنیا میں تو ایک دن کا بھی کچھ حصہ تھا. مجھے اور آپ کو کس نے مغالطے میں ڈال دیا, کس نے, شیطان لعین نے ہمیں چکر میں ڈال دیا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں کیوں نہیں اپنے رب کی عزت کا, وقار کا, قدر و منزلت کا احساس ہوتا؟